آئندہ جو بھی آپ فنڈز دے دیں گے ان میں ایک کرائیٹیریا رکھیں کہ ایجوکیشن اور آرٹ کو آپ نے کتنا دے دیا ہے. خدا کے لیے میں ان سے اپیل کرتا ہوں یہ روڈز اور یہ سیوریج لینوں کو بند کریں. 18ویں ترمیم میں جو سبجیکٹ ڈیوالو ہو گئے تھے باقی تمام صوبوں نے لیجسلیشن کی ہے. آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں تاکہ وہ تمام قوانین کو ان کا جائزہ لے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کو جنگی بنیادوں پہ لے لیں. بلوچستان کے 10 ہاسپٹلوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی موڈ پہ آپ دے دیں. تمام ملبہ جو ہے نا قوم پرستوں پہ ڈال دیا. ایوان میں بیٹھے بھی قوم پرستوں کی وجہ سے. میری گزارش رہی ہے, میں نے 2013-15 میں سی ایم صاحب کو پتا ہے جو 18ویں ترمیم میں جو سبجیکٹ ڈیوالو ہو گئے تھے باقی تمام صوبوں نے لیجسلیشن کی ہے, لیکن ہمارے کچھ ہم نے کیے تھے. اف یو ریممبر سر, بہت سے لیجسلیشن رہتے ہیں جو ڈیوالو سبجیکٹ ہے. میری آپ سے گزارش ہے, سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ ایسے کچھ لوگوں کی آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں تاکہ وہ تمام قوانین کو ان کا جائزہ لے اور جو ریمیننگ لیجسلیشن بچے ہوئے ہیں ان کو پراپرلی کر لے. نمبر 1. نمبر 2, میری سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو وہ جنگی بنیادوں پہ لے لیں, کیونکہ اب وہ مختلف جو ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, کہ بلوچستان کے 10 ہاسپٹلوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی موڈ پہ آپ دے دیں. میرے خیال میں اس کو سی ایم صاحب آپ ہیلتھ منسٹر کی سربراہی میں کچھ لوگ جو تجربہ رکھتے ہیں, اس میں اگر آپ 2-3 جو ہمارے ہاسپٹل ہیں جن کو ہم نے سیمی پرائیویٹ وہ ڈکلیئر کیا ہے, جیسے ہمارا مستنگ ہے, نواب ریسانی کا, پسنی کا ہے, بینک ہے, تو یہ ماڈل کو اگر ہم اسٹڈی کریں میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے لیے زیادہ فیزیبل ہے اور زیادہ ایفیکٹو ہے, بجائے یہ کہ ہم اپنے ہاسپٹل کو کسی اور کو دے دیں. میری یہ گزارش ہے کہ منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہو جو ان چیزوں کی تجزیہ, خاص طور پر بینک جو کام کر رہا ہے یہاں پہ بہت زبردست, جو ابھی اس نے رحمت صاحب نے قرارداد بھی لایا ہے, تو اس کی ابھی تک سروس سٹرکچر بھی نہیں بنا ہے. میں ریسنٹلی آج بلکہ میں کچھ سینئر ڈاکٹروں سے ملا ہوں, ان لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہم یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. مطلب اس سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہاسپٹل اب پاکستان کے لیول پہ آ گیا ہے جو ٹرانسپلانٹ سرجری کر رہی ہے. تو یہ 2-3 ایشو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں. باقی اس دن ہمیں کافی لتاڑا گیا, ہم نے برداشت کی, تو کیونکہ یہاں تمام ملبہ جو ہے نا قوم پرستوں پہ ڈال دیا, تو ہماری چونکہ قوم پرستوں نے بہت خواریاں اٹھائی ہیں ہمارے بڑوں نے, اور کچھ لوگ اس ایوان میں بیٹھے بھی قوم پرستوں کی وجہ سے کہ اس وقت ہمارے پاس کافی ہیومن ریسورس ہے. کیونکہ جس زمانے میں ہم تھے تو اس وقت ہمارے پاس ایک ایف سی پی ایس نہیں تھا, اور میں اسپیکر صاحب ایمانداری سے کہتا ہوں جو اس کوئڈ میں جو بلوچستان کے ڈاکٹر شیرین نے اپنی ٹیم کے ساتھ فاطمہ جناح ہاسپٹل میں جو پرفارم کیا وہ آغا خان اور ساؤتھ سٹی نے نہیں کی. ہمیں ان جیسے ڈاکٹروں کو, ان جیسے اداروں کو اون کرنا چاہیے. اسی طرح بینک ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تمام ٹرشری ہاسپٹل ہوں, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہوں, کیونکہ ابھی اسپیکر صاحب میں علاج اتنا بڑھ گیا ہے کہ عام آدمی کی گنجائش میں نہیں ہے, بلکہ ہمیں تمام ہمارے ایم پی اے صاحبان بیٹھے ہوئے, خدا کے لیے میں ان سے اپیل کرتا ہوں یہ روڈز اور یہ سیوریج لینوں کو بند کریں. آپ اپنے ہاسپٹلوں کو, اپنے اسکولوں کو کنسنٹریٹ کریں تاکہ آپ کا ایک پیشنٹ جو ہے نا آپ کے پاس, چاہے پشتون علاقے ہوں, مجھے پتہ ہے میں 88 میں رہا ہوں ایز اے منسٹر ایجوکیشن, ہر جگہ پہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے, آپ ان کو موبلائز کریں. آپ کی عوام بہت غریب ہے, they can't afford کراچی اور جیخم آباد اور ملتان. تو میری سی ایم صاحب آپ سے گزارش ہے کہ بلکہ آئندہ اس صفحہ تو ہو گیا,
آئندہ جو بھی آپ فنڈز دے دیں گے ان میں ایک کرائیٹیریا رکھیں کہ ایجوکیشن اور آرٹ کو آپ نے کتنا دے دیا ہے. یہ سارے ہم لگا رہے ہیں. ہم 40 سال سے یہی سیوریج اور یہی بلیک ٹاپ بنا رہے ہیں اور نہ بلیک ٹاپ ہے نہ سیوریج ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اداروں کو اون کریں اور سیول ہاسپٹل ہو بی ایم سی ہو ان میں سی ایم صاحب کو جانا چاہیے, منسٹر صاحب آپ کو جانا چاہیے. آپ چیزوں کو جو بھی تجاویزیں آئیں گی, اب فرض کریں میں آپ سے عرض کروں کہ ہیلتھ کارڈ ہے, ہیلتھ کارڈ بہت اچھی بات ہے, لیکن ہیلتھ کارڈ صرف فیزیبل ہے گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں, کیونکہ میں نے اس پہ کافی ڈسکشنز کی ہیں. اب جیسے اپینڈکس سے 25,000 پہ ہے, 25,000 سیول ہاسپٹل میں تو جسٹیفائی ہے, لیکن آپ اگر کہ پرائیویٹ میں جاؤ گے تو اس کی جو ہم نے کاسٹ لگائی وہ 34,000 آ رہا ہے اگر سرجن کی اور انسٹیج. تو یہ باقی اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کا اپنے آنکالوجسٹ کا کینسر کا, یا اس کے لیے جو میکینزم سوشل ویلفیئر میں دیے ہوئے ہیں سر, سوشل ویلفیئر کے ایک سال تک بورڈ نہیں ہوتا ہے, 50,000 درخواستیں پڑی ہوئی ہیں, پیشنٹ مر چکے ہیں. تو کائنڈلی منسٹر صاحب آپ تھوڑا ان چیزوں کو وزٹ کریں, اور لوگ جو ہے نا مطلب اپلائی کرتے ہیں, غریب لوگ ہیں. ایک جو ہے نا پیٹ سکین کی قیمت جو ہے نا 1 لاکھ روپے ہے. اب ایک پیٹ سکین کو جب کسی کو کینسر ہوگا بغیر پیٹ سکین کے وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوگی. تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی ہاسپٹلوں کو سر ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز ہیں, میں جانتا ہوں, ان کی تھوڑا سا رویوں کو چینج کرنا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.